اسرائیل کے حوالے سے حکومت پر اپوزیشن الزامات لگا رہی ہے کہ حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے خفیہ اقدامات کر رہی ہے، جبکہ مرکزی جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا اجمل قادری نے یہ انکشاف کیا ہے کہ نواز شریف دور میں انہوں نے دوسرے اعلیٰ حکام کے ساتھ اسرائیل کا دورہ کیا تھا۔ مولانا اجمل قادری نے نہ صرف یہ دعویٰ کیا ہے اور نہ صرف یہ انکشاف کیا ہے بلکہ اپنے اسرائیل کے دورے اور فلسطین کے دورے کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی ہیں۔ مولانا اجمل قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس معاملے پر بات کریں گے اور یہ بھی بات کریں گے کہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کا جو گروپ ہے اس میں بھی بڑے اختلافات آ رہے ہیں، دونوں چیزوں پر بات ہوگی۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، بہت شکریہ قادری صاحب وقت دینے کا۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کا اسرائیل اور فلسطین والا دورہ تھا جس کے بارے میں آپ نے یہ انکشاف کیا ہے اور لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اس دورے کا مقصد کیا تھا، کس نے بھیجا تھا، کیوں بھیجا تھا؟ اصل میں یاسر عرفات صاحب میرے والد حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ کے ذاتی دوست تھے، تو جب فلسطینی ریاست معرض وجود میں آئی تو ان کو یہ خیال تھا کہ میں وہاں پر سفر کروں، اور پہلے پاکستانی کا اعزاز میں نے حاصل کیا۔ تو اردن کے راستے ہم ویسٹ بینک کو کراس کرتے ہوئے غزہ گئے اور 3-4 دن ان کی ہاسپٹیلٹی کو انجوائے کیا، اور اس کے بعد بیت المقدس کی سعادت حاصل کی۔ مفتی اکرمہ صبری وہ بھی ہمارے دوست تھے جو بیت المقدس کے اس زمانے میں امام تھے، ان کی دعوت پہ وہاں گئے، نماز جمعہ پڑھی، اور اس کے بعد بیت المقدس میں ہم نے 5-6 دن قیام کیا۔ تو ہمارے ہوٹل میں مختلف لوگ آتے رہے، وزارتوں کے، اسرائیلی وزارتوں کے اور ان کی میونسپلٹی کے لوگ، اور ان سے آپ لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی تھی؟ جی، وہ لوگ تشریف لاتے رہتے تھے۔ تو میں یہ کوشش کرتا تھا کہ نماز حرم میں جا کے پڑھوں اور حرم سے واپس آؤں تو پھر کسی نہ کسی کو میٹنگ کا وقت دے دیتے۔ تو قادری صاحب، اس سارے معاملے میں پھر نواز شریف صاحب بطور پرائم منسٹر آف پاکستان کہاں فٹ ہوتے ہیں؟ واپس آ کے پھر جو بھی کچھ ہماری جانے سے پہلے جب سارے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، میاں صاحب کے بھی علم میں آیا کہ میں جا رہا ہوں، تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ اس کو مطالعاتی سفر کے لیے جا رہے ہیں، تو دیکھیے کہ اگر یہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ہو سکتا ہے تو اس کو ہم غور کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا صورتحال ہے۔ کس چیز کے اوپر؟ کیا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس پر ہم غور کرتے ہیں؟ ان کا کہ اگر یہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا نتائج ہوتے ہیں تو اس کے اوپر آگے بڑھیں۔ میں صرف کلیئرٹی کے لیے دوبارہ پوچھ رہا ہوں، نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ اگر پاکستان کے مفاد میں اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے تو اس پر ہم غور کر سکتے ہیں، یہ کہا انہوں نے کہا کہ آپ فلسطینی ریاست کے معرض وجود میں جو آنے کا معاملہ ہے، اس کو جب تک سوورن حیثیت نہ مل جائے، دیکھیں اگر اس سے ہمیں ہماری تعاون سے سوورن اسٹیٹ ہونے کا فائدہ ہو سکتا ہے تو آپ اس پہ آگے بڑھیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن قادری صاحب یہ بھی پھر بتائیے گا کہ آپ نے اب ان ساری ڈیٹیلز کا انکشاف کیوں کیا؟ تصویریں بھی آپ نے اب شیئر کی ہیں، اس بات کو تو یہ تو 90 کی دہائی ہوگی جب یہ دور ہوا۔ ہمارے شہباز گل صاحب نے جب ایک ٹویٹ کے جواب میں یہ چیز کی انفولڈ، تو میں نے کہا یہ اصل اچھا موقع ہے کہ اس کے اوپر ایک نیشنل ڈیبیٹ کا آغاز ہو۔ اچھا، نیشنل ڈیبیٹ کس چیز پر؟ کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے؟ قادری صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اصل میں میرا دلچسپی تو فلسطینی ریاست کے معرض میں جی، لیکن آپ نے ٹائم بڑا گمبھیر چنا ہے نا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ ایک طرف شیرانی صاحب کے اٹیکس ہو رہے ہیں، دوسری طرف آپ نے یہ بات کر کے مولانا صاحب کو بھی ذرا مشکل میں ڈال دیا ہے اور نواز شریف صاحب کو بھی مشکل میں ڈال دیا، آپ کو نہیں لگتا؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ مشکل میں آئے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب تو بہت سیزن قسم کے پالیٹیشین ہیں، اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی میرا نہیں خیال کو دقت آئے گی۔ لیکن اگر اس ملک میں، ہمارے ملک میں اگر آپ اس قسم کی کوئی بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے آپ بھی ایک سیاسی لیڈر ہیں، دونوں جماعتوں کے ساتھ کسی نہ کسی حد تک تو وابستہ رہے ہیں، تو اگر آپ کے سٹیچر کا بندہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب بڑی گرم جوشی سے یہ بات سنتے تھے یا کیا کرتے تھے اسرائیل کو تسلیم کرنے والی، تو پھر تو مطلب وہ تو ہے نا، سٹارم ان اے ٹی کپ تو آ ہی جائے گا ادھر۔ ہاں جی، یہ تو شاید ہوگا۔
शायद नहीं, यकीनन होगा और ये हो रहा है। अच्छा, आखिरी चीज़ मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त JUIF में जो इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं, शेरानी साहब, हाफिज़ हुसैन साहब, मौलाना शुजाउल मलिक साहब, ये सारे लोग जो हैं उन्होंने एतराज़ात उठा दिए हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब पर, तो ये सिलसिला क्या है? और मौलाना साहब जो हैं वो इस कदर उन्होंने एक तरीके से उन्हें तो डिक्टेटर और सिलेक्टेड भी कहा जा रहा है, तो क्या वो इतने सिलेक्टेड हैं कि अपनी पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं है लेकिन बात करते हैं कि मुल्क में जमहूरियत लेकर आनी है? असल में दोनों तरफ से इंतहा पसंदी और जल्दबाजी से काम हो रहा है। हाफिज हुसैन अहमद साहब भी सबसे पुराने हमारे दोस्त हैं और मौलाना मोहम्मद खान शेरानी की भी एक हैसियत और स्टेचर है, लेकिन मामलात ऐसे हैं कि जल्दबाजी से दोनों फरीकैन को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और मौलाना फजलुर रहमान तो बहरहाल असल हैं, और ये हमने देखा है कि सियासी जमातों में जब भी अफरा तफरी होती है उसके बाद जिनकी फॉलोइंग होती है वही बाकी रहते हैं। बिल्कुल सही है। तो अब देखते हैं कि किसकी फॉलोइंग है और कौन बाकी रहता है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, अजमल कादरी साहब हमारे साथ मौजूद थे।